فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز میز پر رکھے اور ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہریں۔ 25 اسٹوڈنٹس میں سے اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد انہیں یہ پیپر اس سے واپس لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھیں۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر 8 منٹ میں حل کر کے وہ ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت پوری ہو سکتی ہے میم، اگر یہ پیپر میں 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر 10 منٹ میں حل کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور پھر مڑ گیا۔ فلومینا فرانس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر ہی انہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر لے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں گفٹ پیپر میں پیک ہوئے اس پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ تم تو مارکیٹ گئی تھیں، شاید کچھ کتابیں خریدنی تھی تمہیں۔ جی امی، مجھے کتابیں ہی خریدنی تھیں، لیکن کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ پھر یہ مجھے دے دو، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ گھبرا گئی ہو۔ انہوں نے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ بھی کوئی گھبرانے کی بات تھی؟ 3 سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں، اور ہاشم ان سے بھی زیادہ۔ مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے بہت مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھیں امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا تھا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔
وہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہوگا اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی 2 بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھیں، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا یہ ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر رہنے آئی تھی، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مرکوز رہتی تھی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگا دو بس بھول جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں مختلف لڑکیوں پر آوازیں گستے رہے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار مختلف روڈز کے چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 بجے وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانہ میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈز موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:25 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک شاندار مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھیں، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا انتظام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آتے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈ پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر سے بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ سکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ سکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا بیئر کا کین پیتا رہا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود سکور میں کوئی خاصا اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر وہ وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جد و جہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھا گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ وہ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا
جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سالار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی، نیا گیم لے کر آیا ہوں، مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا، مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کامران نے دیکھا، پہلے 20 سیکنڈ میں ہی سالار اسے اس سپیڈ پر دوڑا رہا تھا جس سپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک بچکانہ چیز محسوس ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا، جبکہ سالار اس سپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ ہوتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکرا کر مڑ کر سالار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سالار کے ہاتھ میں نہیں، میز پر پڑا تھا، اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سالار نے تبصرہ کیا، اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ پیستے 7 ہندسوں پر مبنی اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ اسجد کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے الفاظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ بہت اچھے مزاج کی مالک تھی۔ ان دونوں کی نسبت طے ہو جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اسجد کو اس سے بات کر کے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بلا کی حاضر جواب تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ ایک دم بدل گئی تھی، اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ محتاط رہتی ہے۔ کبھی وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوتی، اور کبھی اسے اس کے لہجے میں عجیب سی سرد موری محسوس ہوتی۔ اسے لگتا وہ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے، اور اس وقت بھی وہ یہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ مخواہ تمہارے پاس آنے کا تردد کرتا ہوں۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ اسجد نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لان چیئر پر بیٹھی دور باؤنڈری وال پر چڑھتی ایک بیل کو گھور رہی تھی۔ اسجد کی شکایت پر اس نے گردن بغیر ہلائے نظریں بیل سے ہٹا کر اسجد پر مرکوز کر دیں۔ اسجد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ خاموش رہی، تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا نا امامہ؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسجد ایک ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور واقعی میں غلط سمجھ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے ہر بار مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ کس بات سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اس بار پہلی بار اسجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے۔ تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسجد کو اس بار وہ بات کرتے ہوئے مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آتے؟
میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو، تو میں اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کے جواب میں تقریر کی جا سکتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہ کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو جواباً تم میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ اس وقت آپ اپنے گھر میں اپنے بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے ماما۔ ارے آپ جانتے نہیں، میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اسجد، میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈز بلش تھا یا بیئرش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بیچ رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنا ریبٹ دیا، اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا۔ یا آپ سے اناٹمی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کرتے ہیں، بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی، دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے۔ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں۔ اب ان کے بارے میں ڈسکس کرنے سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزل طے کریں گے؟ وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہیں، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت تو مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی امیچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے نیازی اور ناراضگی سمجھیں تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو یہاں اس طرح بیٹھ کر میرے ساتھ چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیروئن ہوں، نہ آپ کسی رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ گھنٹوں یہ فریضہ میرے لیے سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کا واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ اب دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھا ادھیڑ عمری میں چلی گئی ہو، اور خود وہ ایک بار پھر پری ٹینز میں آ گیا ہو۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکھار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے
ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ ارشد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں کے درمیان میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ ارشد کا دن نہیں تھا، ارشد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اناٹمی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مناؤں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے ارشد کو مزید شرمندہ کر دیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں الفاظ پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ ارشد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسی لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جلب سے کہہ رہا تھا۔ یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ارشد کو لگا ایک بار پھر وہ خود سے بات کر رہا ہے۔